الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر کرام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میرے بھائیوں ہماری دنیا کے اندر جو خالق کائنات نے ہمارے اوپر نماز مقرر کی ہے 5 وقت کی نماز جو فرض مقرر کی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آج سب سے زیادہ غفلت اسی نماز کے اندر پائی جا رہی ہے جتنی زندگی کائنات کے اندر ہماری باقی ہے یاد رکھو کہ جب تک ہمارے روح اور جسم کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک زندگی کے اندر نماز پڑھنا ہم پر جو ہے وہ فرض ہے جب زندگی دنیا کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد نماز پڑھنا جو ہے وہ فرض نہیں اور میں یہاں پہ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ قبر کے اندر نہ انسان قرآن پڑھ سکتا ہے قبر کے اندر نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے قبر کے اندر نہ انسان کوئی سخاوت کر سکتا ہے قبر کے اندر کوئی بھی عبادت کوئی بھی نیکی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا
قبر میں وہی ملے گا جو دنیا کے اندر ہم کر کے جائیں گے۔ تو یہ عمل کی جگہ دنیا کی زندگی ہے، جتنا ہو سکتا ہے نماز کی پابندی کرنے والے بنے۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ مسلمان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ دیکھیے نفل نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح اشراق کی نماز ہے، اسی طرح جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت کے نوافل ہیں۔ اسی طرح جو بھی انسان کو دنیا میں مشکل پیش آ جائے، یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ملتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ ملتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی فوراً وضو کرتے، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھتے، جو حاجت ہوتی اپنے اللہ سے مانگتے اور اللہ ان کی اس حاجت کو فی الفور جو ہے وہ پورا فرماتا۔ آج ہمیں بھی جب بھی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، ہمیں بھی نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں اسباب کی طرف دوڑ لگاتے ہیں کہ مجھے فلاں ضرورت ہے، فلاں حاجت ہے، یہ میری حاجت فلاں بندے سے پوری ہوگی، یہ میری حاجت فلاں انسان سے پوری ہوگی، لہذا اس کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اتنی تربیت فرمائی کہ دنیا میں اگر آٹے میں نمک کی بھی ضرورت ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا، سکھلایا، بتلایا کہ یہ نمک سستی سی چیز بھی مانگنی ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اللہ سے مانگو۔ چاہے جائے کہ بڑی بڑی ضروریات پیش آئیں، تو اس کے لیے میرے بھائی فرض نماز، اسی طرح جو ہے وہ نوافل، تہجد کے نوافل، اشراق کے نوافل، اوابین کے نوافل، چاشت کے نوافل، صلاۃ الحاجت کے نوافل، تحیۃ المسجد کے نوافل، تحیۃ الوضو کے نوافل، جب بھی مسجد میں آئیں یا جب بھی وضو گھر میں کریں فوراً صلاۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ مسجد میں آئیں فوراً تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ تو یہ میرے بھائی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نمازیں دیکھیے، ایسی جاندار شاندار نمازیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نماز کے اندر جو ہے وہ حقیقت میں دل لگتا، اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہوتے تھے کہ چاہے دشمنوں کی طرف سے تیر بھی جسم میں پیوست ہو رہے ہیں، صحابہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن آج ہماری نماز کے اندر مکھی بھی جسم پہ بیٹھی ہے، اس کو 10 دفعہ 15 دفعہ اڑانے کے اندر ہاتھ کی حرکت سے ہم مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اور اللہ کی طرف جب توجہ ہوتی ہے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی نمازیں بنتی ہیں، صحابہ جیسی نمازیں میرے بھائی اللہ کو پھر قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ براہ راست ان کو قبول کرتا ہے۔ دشمنوں کی طرف سے تیر لگ رہے ہیں لیکن نماز میں کوئی حرکت نہیں، نماز میں کوئی ہلچل نہیں۔ ہاں جب جسم سے جان جا رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اس کے بعد گرنا تو جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن نماز کے اندر حرکت ہو جائے، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو یہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ یہ ہے میرے بھائی صحابہ کی نمازیں۔ اور آج ہم پوری نماز کے اندر دنیا کے خیالات، دنیا کے وہم و گمان، یہ ساری توجہ نماز کے اندر میرے بھائی ہم دنیا کے کاروبار کر رہے ہیں۔ میں نے نماز میں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں فلاں کام چھوڑ کے آیا ہوں، جا کے کرنا ہے، نماز پڑھ کے جا کے میں نے فلاں کام کرنا ہے، نماز پڑھ کے جا کر میں نے فلاں منصوبہ سوچنا ہے، فلاں کام میرا رہتا ہے وہ کرنا ہے۔ ایسی میرے بھائی ہماری نمازیں جب ہو چکی ہیں، شاید ساری زندگی میں سجدے کرتے رہے، ہمارا ایک سجدہ بھی اللہ کیا ہو۔ نمازیں میرے بھائی ایسی بنائیں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ جن نمازوں کو پسند کرتا ہے وہ ایسی نمازیں
الہ العالمین نے اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کامیاب ہیں وہ مومن بندے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کی نمازیں ایسی نمازیں تھی کہ دنیا میں سجدہ کرتے، دنیا میں رکوع کرتے، دنیا میں قیام کرتے، دنیا میں اللہ کی نماز کے اندر اللہ کی عبادت کرتے، دنیا میں نماز پڑھتے، اللہ کو وہ نمازیں اتنی پسند آ جاتی اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اظہار بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء صرف اور صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، اور فرمایا جب جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کے وقت کے اندر یہی صحابہ جب ایمان نہیں لائے تھے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہانے پر راضی ہو جاتے تھے، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اب کیا روٹین ہے، آپس میں اتنی محبتیں قائم ہو چکی ہیں کہ اللہ کلام مجید میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپس میں اتنے رحم دل ہو چکے ہیں، میدان جہاد میں ایک دوسرے کو جان دینے پر بڑھ چڑھ کر برتری حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائی صحابہ کی محبتیں ہیں، اور فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آپس کی محبتیں اور میدان جہاد میں کفار کے خلاف لڑنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور کوئی اس کے علاوہ غرض نہیں ہے۔ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کبھی تو ان کو دیکھے گا رکوع کی حالت میں میری ذات کو راضی کر رہے ہیں، کبھی تو ان کو دیکھے گا سجدے کی حالت میں مجھے راضی کر رہے ہیں، کبھی تو ان کو دیکھے گا قیام کی حالت میں مجھے راضی کر رہے ہیں۔ یہ ہر حالت میں صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا اللہ کسی نہ کسی طرح راضی ہو جائے۔ یہ میرے بھائی صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے ایسے عمل دنیا کے اندر آج اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کلام مجید میں فرماتے ہیں ایک کائنات کے لوگوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فرمایا میرے نبی کے صحابہ، تمہارے نبی کے صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو ان کی
کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے کامیاب ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا یہی میرے نبی کے صحابہ ہیں جو سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ آج میرے بھائی ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی پر یقین نہیں آ رہا، ہمارا یقین کامل نہیں ہے، اسی لیے دنیا کے اندر نیکی کرنا آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا۔ آج نیکی کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام بن گیا، حالانکہ نیکی جو ہے وہ فری کے اندر ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یاد رکھیے، دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا رہے تھے، اسی لیے دنیا میں ہر عمل سے اللہ کی ذات جو ہے وہ ان سے راضی تھی، اور اتنی راضی تھی کہ دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القاب صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا، جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دیے۔ آج ساری زندگی میں نمازیں پڑھتا رہوں خشوع و خضوع سے، اور ساری زندگی کوشش کرتا رہوں اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی، شاید اللہ میری نمازوں کو قبول کرے نہ کرے، آپ کی نمازوں کو قبول کرے نہ کرے، کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے بھائی صحابہ دنیا کے اندر جب عمل کرتے تھے، اللہ دنیا میں رضا کے سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دیتا، اور پتہ چل جاتا تھا کہ نمازیں بھی کامیاب، میدان جہاد میں اللہ کا حکم پورا کرنا یہ بھی کامیاب، اور ہر عبادت جو ہے وہ کرنا ہمارا کامیاب عمل ہے، لیکن پھر بھی آخر عمر تک فرمایا نیکی کرنے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ دنیا میں پتہ چل گیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے، لیکن دیکھیے خلیفہ دو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا وجب الجنہ وجب الجنہ وجب الجنہ، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر بھی کہ کسی نے ایسی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں کی، لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چارپائی پر خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، فرمایا امیر المومنین کیا مسئلہ بنا، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بھائی علی تو جانتا ہے میں تو دنیا میں خود جو ہے وہ موت کا طلبگار تھا، میں نے تو خود اللہ سے مانگی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، واجعلنی موتی فی بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو فرمایا پھر کیا بات ہے؟ خلیفہ دوم نے فرمایا میرے بھائی علی میں یہاں پر جو ہے وہ مرنے سے نہیں ڈر رہا، بلکہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے جنت کا اعلان فرمائیں گے یا جہنم کا اعلان فرمائیں گے۔ کہ میرے بھائی اللہ کی ذات کا ڈر اتنا دل کے اندر ہے، اتنے نیک عمل کرنے کے باوجود بھی دنیا میں بار بار جنت کے سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود بھی موت کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا فرمایا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ۔ ایسے لوگ کامیاب لوگ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ موت کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے۔ اور آج ہم جو ہے وہ سمجھے کس بات کی بھولی ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی ذات کا شکر ہے، اور بھی جو نیک عمل ہوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید قبول ہو جائے گا، میں نے پہلے ذکر کیا ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انسان ایسے تھے دنیا میں پتہ چل گیا تھا کہ اللہ اس عمل سے راضی ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔
اور آج کا مسلمان جو نعوذ باللہ بے نمازی ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، نماز کا کہا جائے کہتے دیکھا جی میں نے کتنے حاجی ہو تم، دیکھا جی جب مریں گے دیکھا جائے گا، دنیا میں جو عمل کرنے ہیں وہ کریں، دنیا میں اپنی من مرضی کرنی ہے وہ کریں، میرے بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں نسبت کام نہیں دے۔ دنیا میں تو جو کام کسی سے کروانا ہو ہم 4 پیسے دے کر کروا لیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آخرت میں رشوت نہیں چلے گی، آخرت میں یہ رشوت کا نظام نہیں چلے گا، اللہ کے دربار میں وہی فیصلہ ہوگا جو دنیا میں عمل کر کے جائے۔ اس لیے میرے بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ایک ذمہ دار کا واقعہ ذہن کے اندر آیا، جمعے کا دن تھا، جیسے ابھی جمعہ کی نماز ہونے والی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، ایسے ہی خطبہ ہو رہا تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، پانی لگانے کا وقت آیا تو بیوی نے کہا کہ پہلے پانی لگاؤ زمین کو، زمین خشک ہو رہی ہے، فصل خشک ہو رہی ہے، بعد کے اندر جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چاہے دور پڑھ لینا، لیٹ پڑھ لینا، لیکن پہلے جا کر جو ہے وہ زمین کو پانی دے گا۔ تو وہ ذمہ دار حقیقت میں مسلمان تھا، کہنے لگا نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد دنیا کے کام کاج جو ہے وہ چھوڑ دینے چاہیے، میں پہلے اللہ کا حکم پورا کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ پانی لگانے کے لیے۔ اتنے میں بات چیت ہوتی تو دیکھا کہ باہر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، باہر جا کر دیکھا وہ اونٹ بھی غائب ہے، رسی مہار توڑا کر جو ہے وہ اونٹ بھاگ گیا۔ بیوی نے کہا ہمارا اتنا مہنگا اونٹ ہے، پانی لگانے تو نہیں جا رہے، کم از کم ہمارے اونٹ کو تو ڈھونڈ کر لے آؤ، جمعہ پڑھ کے واپس آؤ گے شاید اونٹ بھی نہ ملے۔ کہنے لگا نہیں، پہلے اللہ کا حکم اس کے بعد دنیا کے کام۔ آج ہمارا طرز عمل تو یہ ہے، ہم دکان پر بھی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی، شیطان جو ہے وہ دنیا میں گاہک اور بھیجے گا تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے، نماز کے وقت سے یہ مسلمان بندہ رہ جائے۔ ہم اپنے گاہک نمٹانے کی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ نماز کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جب وقت پر نماز نہ پڑھی جائے پھر میرے بھائی کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ تو نماز وقت پر جو ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اب یہ مسلمان بندہ مسجد میں آ گیا نماز ادا کرنے، جمعہ کی نماز پڑھنے، بیوی نے کہا تھا زور بعد میں پڑھ لینا، جماعت سے جمعہ رہتا رہ جائے، اس نے کہا نہیں، پہلے نماز اس کے بعد دوسرے کام۔ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، جمعہ پڑھ کے واپس آیا، دیکھا کہ اونٹ دروازے کے باہر بندھا ہوا، بڑا پریشان متحجر ہوا، اندر جا کر بیوی سے پوچھا اونٹ دروازے پہ کیسے آیا؟ کہا جب تم مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تو کہنے لگی تھوڑی دیر کے بعد کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا تو کتے اس ہمارے اونٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دروازے تک جب یہ پہنچ گیا کتے واپس جو ہے وہ چلے گئے، میں نے جو ہے وہ اس کی مہار کو جو ہے وہ باندھ دیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ نے جانوروں کو، نجس جانور کو، مسلمان نے اللہ کا حکم پورا کیا، ایک نجس جانور کلب کتے کو جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی پر لگا دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا میں پانی جا کر جو ہے وہ لگا کر آتا ہوں۔ اونٹ تو واپس آ گیا، لیکن جب زمین پر جا کر دیکھا ساری فصل پانی سے پہلے سے بھری ہوئی۔ اب یہ اور زیادہ پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ساتھ جس کی زمین تھی وہ پڑوسی آیا اور کہنے لگا جی معذرت، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، اس کے بعد آپ کی باری تھی، لیکن جب میں نے اپنی زمین کو پانی لگایا اور لگا کر میں بھی جو ہے وہ چلا گیا، جب آیا تو دیکھا کہ میری زمین بھی ساری خراب ہو چکی ہے اور تمہاری زمین بھی خراب ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسا نظام بنایا، جب اللہ کا حکم پورا کیا دنیا کے کام کاج خود اللہ نے اپنے حکم سے جو ہے وہ دو۔ تو میرے بھائی جب دنیا کے اندر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف دنیاوی معاملات ہو، بندہ جب دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یاد رکھو وہ دنیا کا کام بھی بگڑتا ہے اور اللہ کا حکم بھی بندے سے غافل ہوتا ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، وفات پا کے وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرمایا ہم سفر کے اندر تھے، میں نے اچانک جو ہے وہ نماز کا وقت ہوا، چھوٹی سی مسجد نظر آئی، وہاں پہ گاڑی روکی اور جو میرے ساتھ خلیفہ تھے ان کو بھی کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد آگے سفر شروع کریں گے۔
ہم گاڑی سے کہتے نیچے اترے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی اور آ کر جو ہے وہ رک گئی. ہم نے وضو کیا، وہ بندے مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مسجد بڑی چھوٹی ہے، نمازی زیادہ ہے، ہم یہاں سے کچھ جو ہے وہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے بہت بڑی، پنڈی کے راستے پر وہ سفر کر رہے تھے، تو وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیں گے. تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان کو جو ہے وہ دیکھا کہ وہ مسجد میں آئے، مسجد سے جو ہے وہ آنے کے بعد دوبارہ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھے اور اگلا سفر شروع کر. کہتے ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے بھی سفر پنڈی کی طرف شروع کیا. ابھی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر میں پہنچا تو کہتے دیکھا کہ اس گاڑی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں 5 بندے تھے، جن میں سے 2 بندے جو ہے وہ موقع پر فوت ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ اللہ دیکھیے، دنیا کے اندر نماز پڑھنے کا وقت بھی ملا، موقع بھی ملا، لیکن اگر وہ نماز پڑھ کے دنیا سے جاتے تو اپنی آخری نماز پڑھ کے پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ چلے. لیکن انہوں نے اپنی آخری نماز کو بھی ضائع کر دیا، غفلت کے اندر ڈال دیا، بغیر نماز پڑھے اللہ کے ہاں جو ہے وہ چلے. تو میرے بھائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے جو وقت مقرر نماز کا کیا ہے، کوشش کریں دنیا کا کام کاج چھوڑ کر اس وقت پر جو ہے وہ وقت کی نماز ادا کریں. شاید جب وقت ہاتھ سے نکل جائے، اگلا لمحہ ہماری موت کا ہو اور وقت کی نماز سے ہم جو ہے وہ غافل ہو جائے، رہ جائے، اور اللہ کے ہاں جاتے ہی اس کا جو ہے وہ جواب دینا. تو اس لیے میرے بھائی زندگی میں جب بھی وقت ملے، نماز کا وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے گھر سے صدا آئے، وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں. ساری زندگی گزر گئی، شاید ہم نے جو ہے وہ آج تک صحیح طریقے سے نماز نہیں سیکھی. بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں نا، تو بچوں کو نماز جب شروع میں سکھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نئے داخل ہوتے ہیں، تو اگر کسی کا پہلے پڑھتے بھی رہے ہیں تو بچے غلط پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تلفظ جب صحیح کروائے جاتے ہیں تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے بزرگ بھی یہاں پہ اتنے نمازی ہیں، انہوں نے تو کبھی نماز سنائی نہیں، شاید ان کے تلفظ بھی غلط ہوں، شاید وہ بھی ایسے نماز پڑھتے ہوں. تو میں کافی دفعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، اپنی مصروفیات زندگی میں سے کم از کم جو ہے وہ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ نکال کر اپنے امام کے پاس بیٹھیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں. شاید اگلا لمحہ ہماری موت کا ہو، اور بغیر سیکھے جب نمازیں پڑھتے رہیں گے ساری زندگی، اسی لیے کہتے ہیں ساری زندگی سجدے کرتے رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، سیکھ کر نہ پڑھی، شاید ایک نماز بھی ہماری اللہ کے ہاں قبول. یہ سو صحابہ تھے میرے بھائی، جن کے رکوع کی، سجدے کی، قیام کی، تلاوت کی، ہر ایک رکن کی اللہ گواہی قرآن کے اندر دے رہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور ہم ایسے ہیں مسلمان کہ ساری زندگی شاید جو ہے ہم نے نمازیں سیکھی نہیں اور بغیر سیکھے اسی طرح پڑھے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اپنی نمازوں کو جو ہے وہ سیکھ کر پڑھیں. تلفظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، ایک ایک لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن بھی کم از کم اتنا تجوید کے ساتھ سیکھیں جو نماز کے اندر ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. آپ سارے کے سارے بزرگ جو بیٹھے یا نوجوان بیٹھے، کسی قاری کے پاس، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر نمازیں جو ہے وہ شاید ساروں نے نہ سیکھی. اگر سیکھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سیکھی تو میرے بھائی زندگی میں وقت ہے، قبر میں وقت نہیں ملے گا. یہ سیکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. اس لیے بار بار آپ سے التجا کی جاتی ہے، اپنی نمازیں، قرآن جتنا نماز کے اندر ضروری ہے، کم از کم جو ہے وہ اتنی تلاوت جو ہے وہ اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں. سکھانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہیں، ہر موقع پر، ہر وقت پر، جب آپ کا وقت ملے اس وقت دن میں آپ ترتیب بنائیں. 10 منٹ 15 منٹ جتنا وقت ملتا ہے اپنی مصروفیات میں سے اپنی نمازوں کو درست کریں.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا سے، اور بہت سے نمازی ہمارے ایسے ہیں اکثر جب سنتے پڑھتے تو دیکھنے میں آتا ہے فرض تو چونکہ میں امام ہوں آگے کھڑا ہوتا ہوں مجھے نہیں پتا کیا پڑھنے ہیں، جب سنتے پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ یہ ہاتھ جو کبھی جو ہے وہ کوئی ایسے اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ اوپر ایسے منہ کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پکڑ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پکڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنی نمازوں کو سیکھیں، ایک ایک رکن کو سیکھیں اور سیکھ کر پھر نمازیں پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ بغیر سیکھے جو ہے وہ نہ کریں۔ ایک مثال کے طور پر دنیاوی معاملات میں ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم 10 20 200 سے پہلے پوچھیں گے یار یہ میں کام کرنے لگا ہوں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو اس فیلڈ میں ہے ہم کوشش کرتے ہیں ان سے جا کے سوال کریں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ کام میرا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائی دین اتنا لاوارث ہو چکا ہے، نماز اتنی لاوارث ہو چکی ہے نعوذ باللہ، قرآن اتنا نعوذ باللہ ہم نے لاوارث کر دیا، ہم بغیر سیکھے پڑھی جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ نماز میں ثنا سے نماز شروع کرنی ہے، تکبیر تحریمہ سے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، جلسہ کیسے کرنا ہے، یہ نماز کے رکن ہم نے آج تک نہ سیکھے، اور ہے بھی 5 وقت کی نماز ہم پر فرض۔ تو اس لیے میرے بھائی حقیقت میں مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ مسلم تو وہ ہے جس کی عبادت کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، جس کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ صحابہ کے یہی واقعات ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کوئی بھی عمل کرتے غیر مسلم دیکھ کر بڑا متحجر ہوتا اور کہتا کہ تمہیں ہی نہیں، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ تو وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا۔ تو کہتے یار بڑا اچھا عمل ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے، یہ انسانوں کی مدد کرنے کا تمہارا بڑا اچھا انداز ہے، جو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو، اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو، یہ طریقہ تمہارا بڑا اچھا ہے۔ تو کہتے ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمان تو میرے بھائی مومن بندہ تو اس کو کہتے ہیں، اور ایک آج ہم مسلمان ہیں ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئی، شاید ایک نماز کیا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیسے کیا، نماز میں رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، جلسہ کیسے کیا، نماز میں جو ہے وہ کتنی تلاوت کس نماز میں کی، اور آپ کا نفل پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، اور آپ کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کیا تھا، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک سے پیش آتے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، آپ اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، آپ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، یہ میرے بھائی ساری جو زندگی ہے یہ ہمیں سیکھنے کے بغیر سیکھے ہم زندگی گزاری جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس زندگی سے جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو دیکھنا پسند کیا، غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا فخر محسوس کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اپنی نمازوں کو سیکھنے کی اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے فرمایا کہ بدعات، خرافات اور باطل جو ہے وہ زیادہ محنت کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو صحیح طریقے سے ہٹایا جائے، غلط طریقے پر لگایا جائے، حتیٰ کہ ہماری نمازوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، ہمارے مذہب پر بھی حملے ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان کیوں ہے، اس کو تو یہودی ہونا چاہیے تھا، اس کو تو عیسائی ہونا چاہیے تھا، اس کو تو غیر مسلم ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بھرپور محنت کر رہے ہیں، اور بہت سے نعوذ باللہ ہمارے نوجوان مسلمان ان کے جھانسے میں آ کر نعوذ باللہ مذہب سے، ایمان سے بھی اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جب ہم دین کو سیکھیں گے، سیکھ کر جو ہے وہ دنیا میں قدم اٹھائیں گے، پھر ہماری ذات پر حملہ نہیں ہوگا۔ ہم جب بغیر سیکھے کرتے ہیں
تو پھر جو ہے وہ یہی حالات ہوتے ہیں جو آج کل ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بروز ہفتہ جو ہے پھول نگر ضلع قصور کے اندر عوامی کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ عوام کے حقوق کے لیے عوامی حقوق کانفرنس اور بھی بہت سے ہر مکتبہ فکر کے علماء، اہل حدیث علماء اور اسی طرح جو ہے وہ بریلوی ہمارے علماء، یہ تمام تر وہاں پہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے جو جانا چاہتے ہیں، سواری کا بھی انتظام جو ہے وہ دیپال پور شہر ہمارا ادارہ ہے، جامعہ ذکریہ اسلامیہ اس کے اندر سواری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ظہر کے بعد جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوں گے، تقریباً 700 روپے جو ہے وہ فی سواری کا کرایہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو جو احباب شرکت کرنا چاہتے ہوں، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کی باتیں سننا، اور وہ بھی عوام کے لیے، عوام کی فکر کے اندر یہ اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے جو جانا چاہتے ہیں وہ آج ہی اپنا جو ہے وہ نام لکھوا دیں، صبح ظہر کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ روانگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔